سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم صلوات علیہ. تمام تعریفیں خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام مولود کعبہ اور مولود کعبہ کو آغوش میں لینے والے ختم یہ مرتبت اور آل طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ کی خدمت معظم میں ایک مرتبہ پھر شرف حضوری نصیب ہو رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ معبود میں، بارگاہ رسالت اور امامت میں ایک جملہ تو کیا ایک حرف بھی اگر، اور ایک حرف تو کیا ایک حرف کا نقطہ بھی اگر شرف قبولیت پا گیا تو نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم نجات کا سامان اسی فرش ولا سے نصیب ہو جائے گا. بڑے بڑے اعمال ہوں قبول نہ ہوں تو کسی کام کے نہیں، مختصر اعمال ہوں قبول ہو جائیں تو بڑے اعمال سے بہت بہتر ہوتے ہیں. اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہی قبول کرنے والا ہے، ورنہ کس میں مجال ہے کہ خدا کی حق معرفت کے برابر عبادت کو انجام دے سکے. آئیے سورہ مبارکہ حج سے تمسک کرنے سے پہلے آپ کی خدمت معظم میں روزانہ اپنے دروس کی ترتیب کے اعتبار سے کہ مسلسل ہماری یہ نشست ہوتے ہوتے آج 9واں دن ہے. ماہ مبارک رمضان آہستہ آہستہ اپنے عروج کی جانب بڑھ رہا ہے، اور واقعاً عروج کب ملا جبکہ 4 شخصیتوں کا تعلق ماہ رمضان سے ہو گیا. اس مہینے میں، مبارک مہینے میں 4 آسمانی کتابوں کا حوالہ تو آپ کے علم میں رہتا ہے کہ 4 وہ آسمانی کتابیں جو کتاب صامت ہیں وہ خدا نے اس مہینے میں نازل فرمائی ہیں. سارے مہینے خدا کے، رجب بھی خدا کا اور شوال بھی خدا کا، ذی الحج بھی خدا کا اور محرم بھی خدا کا، مگر ماہ رمضان تجھے کیا شرف ملا کہ تجھے خدا نے 4 آسمانی کتابوں کے لیے چن لیا. تو 4 اوپر سے نیچے آ رہی تھیں کتابیں بن کر صامت ہو کر حجت خدا، اور 4 شخصیتوں کا تعلق اس طرح سے ماہ رمضان میں کہ جن میں سے ایک کی آمد ہے اور 3 کی رخصت ہے. یہ 4 بھی حجت خدا، اور حجت خدا ہونے کے اعتبار سے کتاب ناطق پروردگار. پہلی کتاب کا نام ابو طالب علیہ السلام، دوسری کتاب کا نام خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، تیسری کتاب کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام، چوتھی کتاب کا نام مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ماہ رمضان کی 7 تاریخ، 10 تاریخ، 15 تاریخ اور 21 تاریخ 4 ان کتابوں کے حوالے جو کتاب ہدایت ایسی ہیں جو خاموش ہی نہیں رہتی بلکہ بولتی بھی ہیں. 4 کتابیں وہ جو خاموش رہتی ہیں وہ اپنے مقام پر توریت کہوں، زبور کہوں، انجیل کہوں، یا سب سے افضل اور سب کا ہی ناسخ قرآن مجید کہوں، تو
تو بہرحال قرآن کی بہار کا مہینہ اور پھر روزوں کے ثواب کی ایک آرزو لیے ہوئے ہر سماعت مومن منتظر ہے کہ ہر سال تو سنا کرتے ہیں، اس سال بھی سنیں گے کہ کل کے دن کے روزے کے ثواب کے بارے میں، یا آیت اللہ خوئی والوں کا آج کا روزہ، آیت اللہ سیستانی والوں کا کل کا روزہ، خوئی صاحب والوں کو آج کیا ملا اور آغا سیستانی والوں کو کل کیا ملنے والا ہے، تو دونوں کے لیے پیغام ہے۔ اور آئیے پیغام اللہ کے رسول کی روایت فرماتے ہیں ماہ رمضان کا 8واں روزہ، کل 8واں روزہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید والوں کے اعتبار سے 8واں روزہ ماہ رمضان کا، آیت اللہ خوئی والے آج رکھ چکے، 8واں روزہ کیا ملنے والا ہے؟ 60,000 عابدوں کا ثواب۔ کبھی 60,000 گنتی شروع کیجئے گا تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 بائی 1 گنتی کرنا شروع کریں، 60,000 عابد۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس مسجد میں جمعے کی نماز میں اتنا مجمع نہیں ہوتا ہوگا، 60,000 میکسیمم پورے مملکت میں 10,000 12,000 5,000 بس، 60,000 عابدوں کا ثواب اور 60,000 زاہدوں کا ثواب۔ خدا ماہ رمضان کے 8ویں روزے دار کو بغیر مانگے ہوئے عطا کرتا ہے۔ اب اتنے بڑے ثواب کے بعد کچھ تو درود واجب ہو گیا ہے نا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیرت کی بات ہے کوئی آپ کو پانی پلائے روزہ کھولنے کے بعد، روزے کے مسائل ہیں نا، روزہ کھولنے کے بعد کوئی آپ کو پانی پلائے تو آپ جھک جھک کے کہتے ہیں شکریہ آپ کا، اور اتنی بڑی خبر سنائی جائے اور خاموش بیٹھ کر رہ جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے خبر کسی اور کے لیے نہیں، خبر آپ کے لیے، خبر آپ کے لیے۔ اور آئیے اس ثواب کے ساتھ اب روز کی دعاؤں کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے ماہ رمضان کے 8ویں دن کی دعا میں اللہ کے رسول نے 4 چیزیں خدا کی بارگاہ میں مانگنے کی تعلیم اور تہذیب عطا فرمائی ہے، اور یہ بتا دیا جائے کہ تمام علماء اعلام نے جو ترجمہ کیا اردو زبان میں ان دعاؤں کا، ان میں ترجمے 2 انداز سے کیے، ایک دن کے اعتبار سے، ایک پورے مہینے کے اعتبار سے، ایک دن کے اعتبار سے، ایک پورے مہینے کے اعتبار سے۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، تو فیہ سے مراد فی یوم، کیا مطلب، کیا کہا جائے، 8واں دن ہے اس کی دعا ہے کہ نہیں، صرف 8ویں دن کی دعا نہیں ہے بلکہ پورے ماہ رمضان کی طرف ضمیر کو پلٹایا گیا ہے، تو 8ویں دن بھی عطا فرما اور پورے ماہ رمضان میں بھی عطا فرما۔ یوم ثامن کہیے، روزے ہشتم کہیے، یا کہیے 8واں دن اردو زبان کے اعتبار سے پورے مہینے کے لیے۔ اللہم ارزقنی، یہ اگر اس وقت ہمارے اذہان میں محفوظ ہو گیا تو پھر 27ویں ماہ رمضان کی دعا میں پرابلم پیش نہیں آئے گی، اگر یہ جملہ محفوظ ہو گیا کہ دن کی دعا بھی ہے اور پورے مہینے کی دعا بھی ہے۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگار مجھے اس دن میں اور پورے مہینے میں پہلی دولت یہ عطا فرما کہ میں یتیموں پر رحم کر سکوں، اور پہلی دعا اللہ کے رسول کی 8ویں روزے کے اور پورے ماہ رمضان کے عنوان سے، اس کا ترجمہ یتیم کسے کہتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت مشہور مسئلہ ہے معاشرے کا یتیمی، اور یتیم کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید پر نگاہ ڈال لیے تو آپ کو یتیم اور اس کے مشتقات سے تقریباً 22 یا 23 الفاظ وارد قرآن ملیں گے، 23 الفاظ ہیں یتیم اور اس کے مشتقات سے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ گرچہ یتیم کے حوالے سے 2 خاص آیتیں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ یتیم کی 3 حالتیں ہیں، یتیم کے سرپرستی، اس کا مسئلہ کیا ہے، سرپرست، یتیم کے ساتھ معاشرت، اس کا مسئلہ کیا ہے، اور یتیم کے مال کی حفاظت، یہ 3 موضوعات قرآن نے سمیٹ کے بیان کیے 2 آیتوں میں۔
جن میں سے پہلی آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 220 آئیے توجہ کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قرآن مجید میں یسألونک کے الفاظ کے اعتبار سے 7 مقامات یعنی 7 آیتیں ہیں کہ وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. یسألونک سوال کس کے بارے میں؟ عن الیتامى یتیموں کے بارے میں کرتے ہیں. تفصیل میں جائے بغیر ورنہ اس کا پورا پس منظر ہے. قل اصلاح لہم خیر، آپ کہیے یتیموں کے بارے میں جو تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، ان کے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہو، سنوارنا چاہتے ہو، لہم خیر، تو یہ ان کی جو اصلاح کرو گے تمہارے لیے خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ تو سرپرستی اگر کرتے ہو معاملات سنوارنے کے لیے یتیموں کی تو خیر ہی خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم یتیموں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو، ان سے معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ تو یتیم تمہارے بھائیوں کی طرح سے ہیں، نہ کہ تمہارے بیٹوں کی طرح سے، نہ کہ تمہاری اولاد کی طرح سے، تمہارے بھائیوں کی طرح. یعنی جتنے تمہارے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے بھائی اس مومن کے حقوق جو یتیم ہو چکا ہے. تو سرپرستی اور معاشرت دونوں جمع ہو گئی اس آیت کے اندر کہ سرپرستی کرو تو خیر ہے، اور اگر معاشرت کرو تو اپنا دینی بھائی سمجھ کر یتیم کا احترام. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اس کے بعد مسئلہ جو اصلاً عرب کی تاریخ میں ایک تھا مسئلہ کہ لوگ یتیموں کی شفقت کرتے کیوں تھے؟ مال سمیٹنے کے لیے. یتیموں کی ہمدردی کا مطلب ہمدردی نہیں تھا بلکہ مال سمیٹنا. جیسے کہ آج بھی بہت سارے ایسے انسان ہیں جو مثل شیطان ہیں، نام انسان کا ہے کام شیطان کا ہے. یتیموں کے پاس آتے ہیں مال لوٹنے کے لیے. تو تاریخ کربلا میں ہی نہیں بلکہ ہر اس جگہ ہے جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، یتیم کا مال لوٹنا. تو قریب بھی آتے ہیں مال لوٹنے کے لیے. تو عرب کے کافروں میں مزاج یہ تھا کہ یتیم کے مال. تو قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 2 وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ دیکھو یتیم کو اس کا مال واپس لوٹا دو. اور یتیم کا مطلب خالی محلے پڑوس کا یتیم نہیں ہے. بہت غور کیجئے گا، میں نے اس سے پہلے بھی شاید اپنی خدمت میں عرض کیا ہو، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، اپنے والد یا والدہ کے انتقال کے بعد اور میراث کی تقسیم آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، میراث کی تقسیم آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، یا آپ بڑے نہیں ہیں البتہ آپ ذمہ دار قرار دیے گئے تمام بہنوں اور بھائیوں کی جانب سے کہ آپ جو بانٹیں گے ہمیں قبول ہوگا. اب اس وقت بڑا سخت امتحان ہے، آپ کے اپنے گھر کے بچے بھی ہیں، گھر کی خاتون بھی ہے، اور آپ کے بھائی اور بہن بھی ہیں. اس وقت یتیم کا مسئلہ وَآتُوا الْيَتِيمَ اور دیکھو یتیموں کو آتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ ان کو ان کا مال پہنچا دو، دے دو ان کا مال. اور خاص وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور دیکھو خبیث خراب مال کو اچھے مال سے نہ بدلنا. حتیٰ کہ نوٹ، نیا نوٹ اور پرانا نوٹ. بہرحال یہ تو شاید آپ کے یہاں یہ مسئلہ نہ ہو، مگر پاکستان میں جب عید کا موقع قریب آتا ہے تو نئے نوٹ کی پرانے نوٹ کے مقابل ویلیو بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ نمبر 2 مسائل ہوں یا نمبر 1 مسائل ہوں. یہ تو آپ جانتے ہیں. آپ بینک سے جائیے نئے نوٹ لینے کے لیے تو اس پر 5 یا 10 روپے اوپر سے وہ لیتے ہیں. واللہ عالم حلال کا مسئلہ اور حرام کا مسئلہ الگ ہے. تو نوٹ کی تبدیلی یا مکان کے حصوں کی تبدیلی یا دکان کا مسئلہ یا کاروبار اور جائیداد کا مسئلہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ دیکھو برے کو اچھے سے بدل کر یتیم کو مت دینا.
کہ اس کا اچھا اپنے پاس رکھ لو، اپنا برا اس کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مخلوط کر کے مت کھا لینا۔ اللہ اکبر، اتنا حسین جملہ ہے واقعاً۔ کبھی غور کیجئے، کرنسی نوٹ پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ شیطان بہکاتا کب ہے؟ کرنسی نوٹ پر لکھا ہوا ہوتا اگر کہ حلال ہے اور حرام ہے تو شاید انسان پھر سوچتا کہ وہ نوٹ لوں جس پہ لکھا ہو حلال ہے، اور وہ نوٹ تو کبھی نہ لوں جس پہ لکھا ہو کہ حرام ہے۔ لیکن کیا شیطان تسلیاں دیتا ہے، یہ سب اپنا ہی مال ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ مخلوط کر کے نہ کھا لینا۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک کہ یہ بہت بڑا ظلم اور گناہ کبیرہ ہے۔ حوب بڑا گناہ۔ تو یتیم کے حوالے سے 3 مسئلے آپ نے سن لیے۔ پہلا مسئلہ یتیم کی سرپرستی خیر، دوسرا مسئلہ یتیم کے ساتھ معاشرت بھائی بنا کر رکھنا، تیسرا مسئلہ یتیم کے مال کی حفاظت۔ تو یہاں تک ہے ذمہ داری کہ تم اس کے مال کے طیب کو اپنے مال کے خبیث سے بھی نہ بدلو، ٹھیک؟ اور یتیم کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم اگر دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو، منت و احسان، شفقت کرو، تو لوگ تمہارے یتیموں پر شفقت کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی یتیم پر شفقت کرتے ہوئے ایک لحظے کے لیے پلٹ کر اپنے مستقبل کو دیکھنا کہ تم مر گئے، تمہارا بچہ یتیم ہوا، اور اس کے ساتھ اگر کوئی وہ کرنا چاہے جو تم کرنے جا رہے ہو تو تمہارا دل کیا چاہے گا؟ وہ اچھا کرے یا برا کرے؟ تم چاہو گے کہ اچھا کرے تو تم بھی اچھا کرو، کہ اپنا مستقبل تمہارے یتیموں کا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کسی یتیم پر شفقت، یتیم پر احسان نہیں ہے، اپنے ہونے والے یتیموں پر خدا کی طرف سے رحمت کی آرزو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے سوال کرتا، یا رسول اللہ، میرے دل کی سختی بڑھتی جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ایسا کوئی وظیفہ بتلائیں جس سے رجوع قلب تقوی ہو سکے۔ تو وظائف بھی ملتے ہیں کہ اگر کچھ سجدے کی حالت میں 45 مرتبہ خدا کا ذکر ان الفاظ میں کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے معنویت اور روحانیت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت، سجدہ خود ایک روحانیت کا معیار ہے، اور پھر سجدے میں انسان کا اقرار کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بہت سارے اوراد و وظائف ہیں، نماز شب کا پڑھا جانا ہے، کار خیر کا کیا جانا ہے، کسی مومن کے لیے، کسی دوست کے لیے نیک خیالات کر رکھنا، تمام باتیں اپنے مقام پر۔ لیکن یتیم، قساوت قلبی کا علاج کیا ہے؟ دل سخت ہو گیا، علاج کیا ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر یتیم کو کھانا کھلاؤ اپنے کھانے میں سے۔ تو اللہم ارزقنی فیہی رحمت الایتام، جمع یتیم کی، مجھے اس مہینے اس دن میں یہ عطا فرما کہ میں یتیموں کے ساتھ رحم کر سکوں، اور اے پروردگار وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں کھانا کھلا سکوں لوگوں کو۔ اطعام الطعام بہت مشہور جملہ ہے، آئیے پہلے تلاش کرتے ہیں لفظ طعام کو۔ لفظ طعام یعنی کھانا قرآن میں کتنے مقامات پہ استعمال ہوا؟ اب کتنے مقامات پر ہوا یہ چھوڑ دیں، یہ تلاش کریں کہ خدا کھانا کھاتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے۔
تو آئیے سورہ مبارک زاریات میں آیت نمبر 57 وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، اور میں ان سے نہیں چاہتا کہ میرے لیے رزق لے کر آئیں۔ پتھر کے بت ہوتے تھے جن کے سامنے ان کے پجاری لے جا کر حلوے مانڈے رکھتے تھے، یا آج کل زندہ انسان جو خدا بنے ہوئے ہیں وہ اپنی رعیت سے رزق طلب کرتے ہیں، کچھ میری لے کر آؤ، چڑھاوے، نذرانے، کیا جملہ استعمال کروں، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، جب تک بیوقوف لوگ زندہ ہیں تب تک عقل مند بھوکا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ سارا مسئلہ عقائد کی کمزوری سے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے جو اپنے لیے خود رزق نہیں کما سکتا وہ بیٹھ کر لوگوں کے رزق کے دروازے کھول رہا، جس سے اٹھ کر اپنے در کا دروازہ، اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، وہ آپ کے اور ہمارے رزق کے دروازے کھولے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خدا کا اعلان ہے وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں اپنے بندوں سے رزق نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ دیں۔ روٹی خدا کو نہیں جاتی، گوشت خدا کو نہیں جاتا، افطاری خدا کو نہیں جاتی، خدا کو تو کچھ بھی نہیں جاتا، کیونکہ خدا کو کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِي، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مل کر کھانا کھلائیں۔ پھر خدا کھانا کھاتا نہیں ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ جب تک میں اور آپ کھانا کھاتے رہیں گے صفت عبدیت میں رہیں گے، اور جس دن ہم نے کھانا کھلایا صفت عبدیت سے نکل کر صفت ربوبیت میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ کھانا کھلانا صرف خدا۔ البتہ وہ مسائل کی گہرائی چھوڑتے ہوئے کہ کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا سوائے ذات پروردگار کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ میں نے روٹی سے پہلے مراحل گندم اگائی، نہ زمین کو زندہ کیا، نہ بارش برسائی، نہ اس کے نکلنے کے بعد اس دانوں کو پیسا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو وسیلہ بنا، خدا نے مجھ کو وسیلہ بنایا۔ اگر میں وسیلہ بنوں تو کسی امتی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اگر آل محمد کو وسیلہ بنا کر مانگا جائے تو ہر ایک کو شرک دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ سب کے سب کہتے ہیں خیریہ، یہاں سے وہاں تک پورے علاقے میں خیریہ مسائل ہیں کہ آؤ امداد کرو، آؤ امداد کرو، ایک کا کھانا اتنے پیسے خرچ ہوں گے، ایک کا عید کا لباس اتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ خدا کھلاتا ہے، خدا پہناتا ہے، ہم کیوں کھلائیں، ہم کیوں پہنائیں؟ اگر ہم کھلاتے ہیں، ہم پہناتے ہیں تو ہر مسلمان کہے گا کہ تم خدا نہیں بن گئے، وسیلہ بنے ہو۔ تو اگر روڈ پر چلنے پھرنے والا ایک عام انسان وسیلہ ہو سکتا ہے تو سجدوں میں رہنے والے آل محمد وسیلہ کیوں نہیں ہوں گے؟ مل کے صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں، اطعام الطعام۔ اور چلیے پھر آیتوں کو دیکھیے، سورہ مبارک انسان، سورہ دہر۔ کھانا کھلانے والے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھلاتے ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ مانگ کے دیکھیے، سوائے نظر و نیاز مولا کے، سوائے نظر و نیاز مولا کے عام کھانے کے مسائل۔ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ہر دعوت میں پلاننگ ہوتی ہے، کتنے لوگ بلائیں اتنا کھانا پکوانا ہے۔ مجلس حسین میں کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی ہے، کتنے لوگ آئیں گے نہیں پتا، یہ مجلس بھی سیدہ کی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی شہزادی کونین کے نام سے ہے۔ لیکن کھانا کھلانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جتاتے ہیں
اور قرآن کسی کی تعریف کر رہا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا وانما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، چاہے مسکین آئے، یتیم آئے یا اسیر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ اطعام الطعام اطعام الطعام آرائت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین طعام، وہ لوگوں کو شوق نہیں دلاتا کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، یہ وہی ہے جو روز قیامت کا انکار کرنے والا ہے، قیامت کا انکار، یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلوانا، جبکہ خدا خود کہتا ہے کہ کھلاتا تو وہ خود ہے، الذی اطعمہم من جوع، اس نے ہی تو کھلایا ہے جب بھوک لگتی ہے، کون کھلاتا ہے؟ پروردگار کھلاتا ہے، مگر جب اس نے انسانوں سے کہا اور اس کے رسول نے دعا میں رکھا اللہم ارزقنی فیہ اطعام الطعام، مجھے ماہ رمضان میں کھانا کھانے کی نہیں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، تو ایک آدھی کھجور سے غریب سے غریب، خدا کی بات، خدا کا مذہب امیروں کا مذہب نہیں ہے، معاف کیجئے گا، خدا کا مذہب تو انسانوں کا مذہب ہے، انسانوں میں امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے امیروں کو بچہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ٹھیک، ورنہ میں سائٹ سے نکل جاتا تو لوگ کہتے مولانا صاحب نے امیروں کو کہا ہی نہیں ہے، تو بھائی امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، مگر دعا کے الفاظ نمبر 3 افشاء السلام، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں سلام کو پھیلا سکوں۔ یہ تو بہت آسان سا مرحلہ، جتنی بار سنا گیا پڑھا گیا اتنا کافی ہے، والسلام علی من اتبع الہدا، یا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ سورہ نساء آیت نمبر 86، اور جب کوئی تمہارے پاس آ کر تحفہ سلام پیش کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَن مِّنْهَا، تو اس سے بہتر جواب دو تحفہ سلام کا، اور اس کے بعد اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو اور ردوها، تو کم از کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی پلٹا دو، یا تو کہو السلام علیکم کی جگہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اگر ورحمت اللہ وبرکاتہ دل گنجائش نہیں کر رہا، جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی لوٹا دو۔ لوگ سلام سن کر، اچھا میں بڑا مجبور ہوں کیا کروں کہ آج کل سلام جو ہے وہ اشارے کا ہو گیا، اس میں لفظ سلام تو نہیں آیا، میں نے گردن کو ہلایا، اب میں خطیب کو جملہ کیا کہوں، وہ کہتے تھے، آج کل تو بیمار ہیں بہت شدید، کہتے تھے کہ 2.5 کلو کے سر کو ہلاتے ہو 1 تولے کی زبان کو نہیں ہلاتے، وہ کسی اور معاملے میں کہتے تھے، میں کہتا ہوں سلام کے معاملے میں، سر ہلا کر تو سلام کر رہے ہو، زبان ہلا کے سلام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، درست، زبان سلام، سلام خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، معصومین کا طریقہ ہے، معصومین کا طریقہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اختیار کیا خود سے یا علی مدد کے جملے کو خود سے اختیار کیا، میں کہتا ہوں جاؤ پھر مولا کے روزے پر سلام کرنے کے بجائے کہنا مولا علی یا علی مدد، ہاں کیا کہو گے؟ کہو گے نا السلام علیکہ، جس نے سلام سکھایا، جس نے سلام سکھایا، اگر کوئی مولائی مولا سے زیادہ قابل ہو گیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب تک مولا کو قابل سمجھتا ہے تو مولا نے یہی بتایا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یحییٰ ابن زکریا کے لیے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی ذات کا سلام کا عنوان تھا، اور کیا کہنا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین رب کا بھی سلام ہے، اللہ
تو رب کا سلام جنت میں جانے کے بعد فرشتوں کا سلام یہاں پر، اور پھر کیا کہنا کہ اللہ کے رسول نے دعا میں یہ جملہ شامل، افشا کہتے ہیں پھیلا دینا، جتنا سلام کو پھیلا سکتے ہو اتنا پھیلا۔ اور آخری جملہ وہ صحبت الکرام، یعنی کیا مطلب کہ نیک افراد کے ساتھ دوستی کا موقع عطا فرما۔ واقعاً ساتھ بیٹھنے والے اگر مختلف المزاج ہو تو ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ ایک کو بہت شوق ہے غیبت کا، ایک کو ذکر خدا کا بڑا شوق ہے، ٹائم پاس کیسے ہوگا؟ کبھی سنا آج تک کبوتر نے کوے کے ساتھ پرواز کی ہو؟ ایک کا رنگ سیاہ ہے، ایک کا رنگ سفید ہے، ہاں سیاہ پرواز کرتا ہے اپنے جیسوں کے ساتھ، سفید پرواز کرتا ہے اپنے جیسوں کے ساتھ، اور جو جیسا ہے وہ ویسوں کے ساتھ چلے۔ ہم تو علی والے ہیں، علی والوں کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ تو دعا کے جملات تھے امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہرحال چھوٹی چھوٹی باتیں بہت گہرائی میں چلی جاتی ہیں، اور لازم تھا کہ ان باتوں کو مکمل کیا جائے کہ ہر ایک عمل کا پیغام، ہر ایک عمل کا پیغام ہے۔ اور امام کی وہ دعا جس کا نمبر 44 ہے صحیفہ کاملہ میں، ماہ رمضان کے داخل ہونے کے بعد، داخل ہونے پر امام نے ماہ رمضان کے فضائل کا تعارف، ماہ رمضان کی اہمیت کا ایک معیار کیسے پیش کیا۔ اس میں آپ کا جملہ وہاں تک ہم نے کل مکمل کیا تھا کہ صلوات خمس کے میقات ہیں، اور اس کی حدود ہیں، اور اس کے وظائف ہیں، اور اس کے فرائض ہیں، اور اس کے وظائف، اور آخر میں اس کے اوقات ہیں۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں انہی صلوات خمس کے عنوان سے وَأَنزِلْنَا ہمیں نازل کر دے، جملہ کیا تھا کل کا، وَقِفْنَا ہمیں روک دے، ہمیں روک دے اس مہینے میں، میقات الصلوات الخمس، صلوات خمس کے میقات پر۔ اور اب جملہ کہے وَأَنزِلْنَا ہمیں اتار دے، ہمیں اتار دے، کہاں اتار دے؟ منزلہ الحافظین، اتار دے اس مقام پر جہاں نماز کی حفاظت کرنے والے منزل کیا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اس مقام پر اتار دے جہاں نماز کی حفاظت کرنے والے منزل کیا کرتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگلا جملہ امام کا اس انداز سے کہ پروردگار اس طریقے پر نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سجود، رکوع اور فواضل کے اعتبار سے جس طریقے پر تیرے نبی اور تیرے عبد خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے پر اتم الطہور وہ ابلغ، کہ مکمل طہارت، بلیغ ترین طہارت، گہرائی کے ساتھ طہارت، خشوع اور مکمل خشوع اور بلیغ ترین خشوع ہمیں نماز کا عطا فرما دے۔ واقعاً صرف نماز پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ نماز کی گہرائی میں جانا بھی ایک ایسا کمال ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی اس کنویں میں اتر جائے تو اترنے کے بعد اندر تو جا سکتا ہے، باہر نکل نہیں سکتا، ایسی گہرائیاں۔ کبھی اسرار نماز آیت اللہ خمینی کی کتاب پہ غور کیجئے، کبھی سلوک میں جو کتابیں لکھی گئیں سیر و سلوک کے عنوان سے اس پہ غور کیجئے، کبھی باطنی راز نماز کے کیا ہے اس پہ غور کیجئے، تو یہ امام کے الفاظ سمجھ میں آئیں گے کہ حافظ نماز کیا ہے، نماز کے میقات کیا ہیں، نماز کے وظائف کیا ہیں، اور پھر کیسے دعا مکمل کی جاتی ہے۔ اور اگر نماز سے پہلے دعا ہو تو پھر نماز کامل ہوا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، امام فرماتے ہیں اتنی نماز قبول ہوتی ہے جتنی نماز میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز کا اتنا حصہ ہی قبول ہوتا ہے،
اتنا حصہ ہی قبول ہوتا ہے۔ اب گرچہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میں ایک طالب علم، آپ ماشاءاللہ UAE میں رہنے والے، یہ تو عربی اسٹیٹس ہیں، اور اگر یہاں آ کر بھی آپ کو اردو کا ماحول ایسا ملتا رہے اور عربی نہ آ سکے تو اس میں کیا کیجیے گا؟ اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے نا۔ بھئی ایک جملہ کافی ہے، میرا باس، میں جاب کرتا ہوں، میرا باس انگلش کے علاوہ کچھ نہیں بولتا ہے، اور مجھے باس سے دن میں 5 مرتبہ کام پڑتا ہے۔ مجھے بتائیں، مجھ جیسے کو جس کو A اور B اور C کی طریقہ نہیں آتا پڑھنے کا، دن میں اگر 5 مرتبہ اپنے باس سے انگلش میں بات کرے، بتائیں عقلاً کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر میں 1 مہینے، 6 مہینے، 1 سال کے بعد انگلش بولنے لگوں گا؟ ہے یا نہیں؟ غلط کیا؟ اگر دن میں 5 مرتبہ اپنے باس سے بات کرنا ہو، اس کی زبان انگلش ہو، اور مجھے انگلش نہ آتی ہو، تو یہ دن میں 5 مرتبہ کا جو تعلق ہے زبان کا بار بار استعمال کرنے کا، مجھے آخر کار یا تو میں اپنے باس کو اردو سکھا دوں گا۔ آج کل تو یہی مسئلہ ہے، ہم نے عرب سے عربی نہیں سیکھی بلکہ ان کو اردو سکھا دی اپنے باس کو۔ تو اب اگر رب کے سامنے انسان دن میں 5 مرتبہ عربی میں بات کرتا ہے، پھر بھی اس سے عربی نہیں آتی، امام فرماتے ہیں نماز میں اتنا حصہ قبول ہوتا ہے جتنا حصہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انسان تو طوطے کی طرح سے رٹے ہوئے الفاظ نماز میں پڑھ کے چلا جاتا ہے کہ علم ختم ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین ختم ہوئی، اور کیا مانگا بھائی اللہ سے؟ کچھ نہیں بتا۔ اور شیطان ماشاءاللہ کیا جملہ اس کے لیے استعمال کیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شیطان مردود وہ ساری باتیں نماز میں ہی یاد دلاتا ہے جو کبھی یاد نہیں آتی۔ حیرت کی بات ہے، نماز جیسے ہی ختم ہو تو اب یاد کرنے کی کوشش بھی کرو گے، یاد نہیں آتی۔ تکبیر سے پہلے کچھ یاد نہیں تھا، سلام کے بعد کچھ یاد نہیں ہے، تکبیر سے سلام تک ساری پرانی باتیں مردے اکھاڑ کے لاتا ہے شیطان، تاکہ انسان جو کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ اور امام فرماتے ہیں اتنی ہی نماز قبول ہوتی ہے جتنی نماز میں تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ کم از کم اتنا تو جاننا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اگر آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور آپ اس سے، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عربی بول رہے ہو، آپ کو یہ خبر نہ ہو کہ عربی کا مطلب کیا ہے، تو پھر ہوگا کیا آپ کو معلوم ہے کہ سامنے سے عرب کچھ بول رہا ہے، آپ بجائے اس کو کہنا تھا نعم، آپ نے کہا لا، کہنا تھا لا، آپ نے کہا نعم، تو انجام کیا ہوگا وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کوئی بات کر رہا ہو کہ سمجھتا ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر بھلا انسان کی جاب چلے گی؟ جب جاب نہیں چلتی، ویزا نہیں لگ سکتا، تو بندگی کیسے چلے گی؟ خیر آئیے اس کے بعد اب داخل ہوں سورہ مبارکہ حج، اور آج بہت خاص جملہ ہے۔ مسجد حرام سے آج سورہ مبارکہ حج میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں سے انشاءاللہ آج کچھ حصہ ہے اور کل سے پورا حج شروع ہے۔ کل سے پھر آپ کا احرام بھی ہوگا اور احرام کے واجبات بھی ہوں گے اور محرمات بھی آئیں گے۔ شارجہ میں حج کے مسائل بالکل ایسے آپ کے قریب آ جائیں گے کہ اتنا شوق پیدا ہوگا کہ جتنے شوق سے رزق کی دعا نہیں مانگتے اتنے شوق سے آپ حج کی دعا مانگیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ توجہات جانب سورہ حج رہے۔ سورہ حج قرآن کا عظیم الشان سورہ نمبر 22، نزول کے لحاظ سے 106 نمبر کا سورہ، مکہ المکرمہ میں چند آیات اور باقی پورا سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں 2 سجدے کی آیتیں ہیں۔ پورے قرآن میں کسی سورے میں سجدے کی 2 آیتیں نہیں آئی ہیں۔ مطالعات قرآن کرنے والوں کے حوالے سے معلومات قرآنیہ، سورہ مبارکہ حج میں 2 مرتبہ سجدے کی آیات آئی ہیں۔ آئیے ایک سجدہ ہم کر چکے ہیں اور ایک جب خدا چاہے گا تب کریں گے، ابھی بیچ کی حالت میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 25 ہے، ان الذین کفروا، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا فعل
ماضی ہے، کفرو عقیدہ بیان ہو رہا، کافر ہو گئے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے، کافر ہو گئے، روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے، الصد المنع، صد کہتے ہیں المنع روک دینے کو، یصدون روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے۔ خدا نے مضارع استعمال کیا ہے تو اب کسی زمانے کی قید تو نہیں ہے، اس میں حال بھی شامل ہے اور استقبال بھی شامل ہے۔ یصدون کس سے روکتے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے۔ تو ایک تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کافر جو زمانہ ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ہجرت سے پہلے کے واقعات میں روکتے تھے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے نہ پائے، کوئی پیغمبر کی آواز سننے نہ پائے، کوئی پیغمبر کی تلاوت سننے نہ پائے، تالیاں بجا بجا کر، سیٹیاں بجا بجا کر رسول کی عبادت کی محویت کی دعوت کو برباد کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو مسجد حرام کی بجائے پھر جبل نور پر جا کر اپنی عبادتیں انجام دینا پڑی، تو روکتے تھے۔ یصدون ایک تو وہ لوگ، اور اس کے بعد سے پورے تاریخ عالم یصدون جو بھی روکتا ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ اب سبیل کا مرحلہ اپنے مقام پر ہے، اللہ کا راستہ۔ اتفاق سے کسی نے استعمال نہ کیا لفظ سبیل کو سوائے نام حسین کے، تو سبیل کہاں ملتی ہے؟ کہاں یہاں ملتی ہے، لیکن ایک سبیل وہ ہے جو سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ عزیزان محترم بہت غور کیجئے گا کہ ان کے لیے صیغہ مضارع کا استعمال ہوا والمسجد الحرام، اور جو مسلمان ہو چکے، جو نہیں ہوئے ان کو اسلام سے روکا، جو مسلمان ہو چکے ان کو مسجد حرام میں عبادت سے روکتے تھے۔ الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے قرار دیا تھا انسانوں کے لیے، خدا کہتا ہے سواءً بالکل برابر، العاکف فیہ والباد، چاہے مکے کا رہنے والا، عاکف نکلا ہے اعتکاف کے لفظ عکفہ سے، اور عکفہ کہتے ہیں رک جانے کو، مسجد میں رک جانا وہ اعتکاف شرعی ہے، اور اعتکاف کے لغوی معنی رک جانا، کہیں رک جائیں۔ اب آپ اگر یہاں مقیم ہو گئے اور آپ کو مل گئی نیشنلٹی تو آپ یہاں کے عاکف ہو جائیں گے۔ ہم تو مجلس پڑھنے آتے ہم تو بادی میں رہیں گے، آپ عاکف ہوں گے آیت کے اعتبار سے۔ سنا ہے کہ ملنے سے بات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ العاکف، عاکف مطلب کون؟ مکے کے مقیم لوگ۔ بادی کون؟ جو باہر سے حج کے لیے آتے وہ لوگ۔ تو ہم نے دونوں کے لیے برابر سے مراد، آئیے آہستہ آہستہ الفاظ کو آسان کریں۔ مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ مسجد حرام سے مراد خود مسجد حرام ہے، یا مسجد حرام سے مراد پورا مکہ المکرمہ ہے؟ دلیل؟ بعض کمزور افراد کہتے ہیں کہ صاحب اس سے مراد پورا مکہ المکرمہ ہے، پورا مکہ المکرمہ۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور 3 روایتیں اس کے ذیل میں ہیں۔ رسول کو معراج کہاں سے ہوئی؟ بیت خدیجہ طاہرہ، شیب ابی طالب، اور تیسرا بیت ام ہانی بنت ابو طالب علیہ السلام، 3 روایتیں۔ چوتھی تفسیر کنز العرفان کے اعتبار سے رسول خدا کو معراج کسی کے گھر سے نہیں بلکہ مسجد حرام سے ہوئی۔ اسی بنیاد پر اس آیت سے یہاں استفادہ کہ مسئلہ کیا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ بڑا فرق پڑ جائے گا۔
اگر مسجد حرام سے مراد مسجد حرام لیا تو پھر مسجد حرام میں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. کوئی یہ کہہ کر کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، یہ 2 مصلی میرے ہیں، یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا. اگر صف اول میں کوئی آ جائے کہ میں تو مکے کا شیخ ہوں، میرے 4 مصلی ہیں، یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. مسجد حرام میں مسافر باہر سے آنے والا اور خود مکے کا رہنے والا دونوں برابر، سواءً برابر ہیں. العاکف فیہ والباد، ایک تو یہ مراد. اور اگر اس سے مراد لیا آپ نے مسجد حرام سے مراد پورا مکہ لیا تو پورے مکے کے گھر. ہاں البتہ ایک خط ہے، اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ خط ہے قاسم ابن عباس کے نام، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گورنر مکہ المکرمہ مولا کے زمانے میں. اور امام نے خط لکھا، یہ مکتوبات میں نہج البلاغہ میں موجود ہے. خط لکھا کہ ابن عباس حکم دو اہل مکہ کو کہ وہ باہر سے آنے والے حاجیوں سے مکانات کا کرایہ طلب نہ کیا کریں. یہ تفسیر یہاں تو بیان ہو سکتی ہے، مگر اس کا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ بڑے بڑے بنے ہوئے 5 اسٹار اینڈ آج کل 7 اسٹار بھی ہوٹلز بن گئے ہیں کہ کعبہ اتنا سا ہے، بلڈنگ اتنی بڑی ہے، خدا کا گھر بہت چھوٹا سا ہے، آپ کی بلڈنگ بہت بڑی ہے، تو کرایہ؟ ہاں کرایہ مت لینا. مسجد حرام کے اطراف اب مسئلہ اپنے مقام پر آیا کہ روایات اور بھی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت، ارشاد فرماتے ہیں معصوم کہ ابتدائے صدر اسلام میں مکے کے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے تاکہ صحن کھلے رہیں. اگر کوئی باہر سے آنے والا طواف کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد حج پر آنے والا اگر آپ کے صحن میں آ کر آرام کرنا چاہے تو اسے پریشانی نہ ہو. امام کے الفاظ، امام فرماتے ہیں سب سے پہلے دروازہ اپنے گھر میں لگایا کس نے؟ اب ایسا نام ہے جس کو سن کر آپ بہت یاد کریں گے جملے کو، کہ وہی ہے جس کو لوگ غریب شام کہتے ہیں. سب سے پہلے اس شخصیت نے اپنے گھر میں دروازہ لگایا جس کو آج لوگ غریب شام کے نام سے جانتے ہیں. حاکم شام آپ سمجھ گئے نا، اس کو جو دنیا چاہے گئے اپنے مقام پر. لیکن امام کے الفاظ، سب سے پہلے جس نے اپنے گھر میں دروازہ لگایا یہ وہ شخص ہے. مگر اس عمل سے پہلے مکے کے سارے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے. ہو سکتا ہے کہ امام کے الفاظ سے مراد کہ ان کے حجرات بند ہوتے ہو، صحن کھلا ہوتا ہو، کہ باہر سے آنے والا اگر صحن میں قیام، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، نہ سرائے خانے ہوتے تھے، تو پھر حاجیوں کی خدمت کرتا کون تھا؟ اچھا وہ جو لوگ بہت پرانے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ، وہ جو گئے ہیں کربلا، نجف، اس زمانے میں جبکہ ہوٹلوں کا اتنا رواج نہیں تھا، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے روزے کے خدام اپنے اپنے گھروں میں زائروں کو رکواتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، پیسے جو دیا کرتے تھے وصول کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ایک روش رہی ہے ماضی میں. جب حرم ہائے مقدس کے طرف کوئی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، سرائے خانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہاں کے خدام، وہاں کے رہنے والے یا تو والنٹیری اپنے گھروں کو پیش کرتے تھے یا کرایہ. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن مسئلہ سخت ہو گیا امام کے الفاظ کے اعتبار سے اور بعض روایتوں کے اعتبار سے کہ مکے کے اطراف میں کرایہ لینا حرام. عمارت کو بیچنا، عمارت کو کرائے پہ دینا اور لینا حرام. لیکن اس پر پھر مفسرین میں اختلاف ہے کہ حرمت یا کراہیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر سے آنے والوں کا احترام مسجد حرام میں اور مسجد حرام کے باہر تمام اطراف کے رہنے والوں پر لازم ہے کہ مکے میں آنے والے حاجیوں کا احترام کریں اور حاجیوں کی جتنی خدمت کر سکتے ہو خدمت کریں.
اس لیے کہ حجاج الحجاج وفد اللہ، اللہ کے وفد اور ڈیلیگیشنز ہیں، ان کی خدمت. اب تو سب نے لکھا ہے معلمین نے جو معلم ہیں حجاج کے اعتبار سے کہ خدمت الحاج شرف لنا، کہ حاجیوں کی خدمت ہمارے لیے شرف ہے. ہاں سروس کے پیسے ہیں کتنے کا 1100 ریال 1500 ریال آفس جو سروس دے رہا ہے اس کے حوالے سے. خیر یہ تو بات تھی معلمین کی. اور اس کے بعد پھر روایت پر مفسرین کے اختلاف کہ یہ کراہیت پر ہے یا یہ حرمت پر ہے کہ مکے کے اطراف میں کوئی بلڈنگ نہ کرائے پر دی جائے نہ لی جائے، نہ مکان بیچا جائے نہ خریدا جائے. بس یہ کس کے لیے ہے کہ جو رہے مکے والا. لیکن اگر آج یہ حکم عام کر دیا جائے تو کوئی حج کر کے واپس جائے نہیں. ایک وہ نعت پڑھتے تھے کہ میں ایسا گم ہو جاؤں گا مدینہ کی گلیوں میں کہ لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے. یہ سب پرانے زمانے کی باتیں. آج تو پاسپورٹ پہ جو اسٹیمپ لگی ہے اس میں تو واپس صلوات پڑھے محمد و آل محمد جانا پڑے گا. تو خیر یہ آیت اور روایت دونوں ملاتے ہوئے یہ استحباب پر. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ حج کرنے کے بعد معصوم فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد فوراً مکہ چھوڑ دو، کہ مکہ المکرمہ کا احترام اتنا شدید ہے کہ تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. فوراً مکہ چھوڑ دو مسجد حرام. اس کے بعد آخری جملے وقت بھی ختم ہونے کے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ارادہ کرے مکہ یعنی شہر مکہ میں مسجد حرام میں ارادہ کرے کس کا؟ بِإِلْحَاد. الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں حد اعتدال سے ہٹ جانے کو، ادھر یا ادھر ہو جانا. اسی سے نکل لفظ لحد. لحد کیا ہوتی ہے؟ لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو. اور بغلی قبر کا مطلب کیا؟ جہاں آپ نے گھڑا کھودا وہاں قبر نہیں ہوتی، ایک قبر سیدھی اور ایک اندر. یہ سمجھیں کہ ایل شیپ میں قبر کھدتی ہے. تو لحد اس کو کہتے کیوں ہیں؟ کہ جہاں کھودا گیا وہاں قبر نہیں ہے قبر، بلکہ بغل اور بازو کے اندر. اسی سے الحاد. روایت امام صادق علیہ السلام کی الحاد فرمایا ہر وہ ظلم جو انسان اپنے نفس پہ کرے، ہر وہ ظلم جو انسان اپنے نفس پہ کرے یا کسی اور پر کرے یا ظلم میں سے کوئی بھی شے انجام دے، فرماتے ہیں مولا میں اسے الحاد کی عنوان میں دیکھتا ہوں. اسی مناسبت سے بعض مفتیوں نے اس میں ایک فتویٰ جاری کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی مکے میں حرام ہے. حاجی آئے ہوئے اور آپ پانی اندر بھر کے رکھ لیں کہ حاجیوں کو مہنگا ملے گا. حاجی آئے ہوئے اور آپ پیپسی کولا، آج کل تو حاجی پانی کم پیتا ہے اور پیپسی اور یہ بہت پیتا ہے، حالانکہ زمزم سے بہتر کیا کولا ہوگا کوئی. ٹھیک زمزم کولا ایک زمانے میں نکالا تھا ایران نے زمزم کولا، لیکن برحال مسائل الگ. تو یہ زمزم اور وہ پیپسی. ایسے میں فتویٰ دیا اس آیت کے ذیل میں کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے. پھر کہ حالت احرام کے بغیر مکے میں آنا حرام، یہ الحاد ہے. تو یہ مخصوص کرنا شاید مناسب نہیں، بلکہ عمومی اعتبار سے البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد حرام یا مکے میں گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں شرعاً. اگر اس نے ایسا جرم کیا جو قابل حد ہے تو حد بھی جاری ہوگی، اور حد کے بعد پھر تعزیر بھی دی جائے گی ڈبل. دلیل کیا ہے؟ کہ نُزِقْهُ من عذاب علیم، لکھا ہوا ایسا نُزِقْهُ من عذاب علیم، ہم پھر ذائقہ چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب. مکے کو یاد کریں تو کیسے ممکن ہے رئیس مکہ ابو طالب کو بھول جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ مکہ المکرمہ مسجد حرام کو یاد کریں اور رئیس مکہ روشنی
مکہ بیضۃ البلد، سلام اس پر من رزق ولدن ہوا خیر مولود، سلام اس پر جس سے عطا کیا گیا بیٹا جو بہترین مولود ہے۔ کیسا مولود ہے؟ ابو الائمت و امام الامت، امت کا امام ہے، ائمہ کا باپ ہے، قسیم الجنت والنار، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ایک آپ کے چاہنے والے کا سوال کہ مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نے فرمایا اگر ابو طالب کے ایمان میں شک کرے گا تو خدا تجھے جہنم میں گرا دے گا، امام کے الفاظ۔ اور اسی انداز سے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، آپ فرماتے بہت مشہور روایت، بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے تاکہ ماحول کا اثر کم کیا جائے کہ ابو طالب علیہ السلام کا ایمان، ابو طالب علیہ السلام کا ایمان، تو بات یاد رہے۔ امام فرماتے کہ اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور سارے انسانوں کے اس مخلوقات کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تب بھی ایمان ابو طالب سب پر بھاری رہے گا۔ اور اتنا ہی کافی ہے، سارے مسلمان علی کو تو مانتے ہیں نا، اولیاء کا سرپرست مانے یا چوتھا خلیفہ مانے یا پہلا امام مانے، اور جب مولا کائنات کو مانتے ہیں تو آپ کے بارے میں اللہ کے رسول کے فرمان بھی معتبر فرمان، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، اور علی حق کے ساتھ ہیں، تو کیا علی ابو طالب کے ساتھ نہیں ہیں؟ اگر علی ابو طالب کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے تو حق ابو طالب کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید اس انداز سے اپنے دامن میں پیغام لیے ہوئے، سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 74 میں پروردگار کا یہ اعلان موجود ہے، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، وہ جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی وہی تو حقیقت میں مومن ہیں۔ تو جو مسلمان کو پناہ دے مکے مدینے میں، جو مسلمان کی مدد کرے مدینے میں، وہ تو مومن ہو، اور جو محمد کو پناہ دے، محمد مصطفیٰ کی مدد کرے، اس کا ایمان سمجھ میں نہ آئے۔ تو مصلحتیں بہت زیادہ ہیں، البتہ حق یہی ہے کہ جو ابو طالب کا ایمان ہے اس کا معیار کا ایمان کہاں سے لائیے گا؟ عزیزان محترم، ربط مصائب سے پہلے صرف دو جملے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں۔ نہج البلاغہ کلمات قصار سے کہ سورہ حج سے استفادہ کرتے کرتے دعاؤں کے ساتھ چلتے چلتے آئیے مولا کے دو جملے سن لیجئے۔ فرماتے امشی بدائک ما مشا بک، بیماری کے ساتھ چلتے رہو جب تک تم میں چلنے کی ہمت ہو۔ اب یہ ایسا فرمان ہے کہ انسان جتنی بلاغت ڈھونڈے، جتنی فصاحت ڈھونڈے، سب یہاں پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور کیا فصاحت و بلاغت کے بعد کیا طبابت ہے، اسے کہتے ہیں ول پاور۔ ایک ہلکی سی چھینک آئی اور میں بیٹھ گیا، جناب چھٹی کرنی ہے، خیر آپ تو اس کی عادی نہیں ہیں، آپ کو تو کام پہ جانا ہی جانا ہے، چھینک آئی یا نزلہ ہو کام پہ جانا ہی جانا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں تو آزادی ہے، وہاں تو آفس جانے سے بچنا، ایک چھینک آ گئی آپ نے فوراً جو ہے فون کر دیا آج نہیں آ سکتا، بہت بیمار ہوں۔ تو اگر انسان بیماری کے آتے کے ساتھ ہی اس کے زیر اثر ہو جائے تو اس کا نقصان یہ کہ جو اعضاء ٹھیک بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہوئے کام سست کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ول پاور ساتھ دیتی رہے تب تک بیماری کے ساتھ چلتے چلے جاؤ، یہ فرمان مولا ہے۔ امشی بدائک، اپنی بیماری کے ساتھ چلو، ما مشا بک، جب تک چل سکتے ہو۔ ٹھیک، تو مولا کے اس فرمان کے ساتھ آئیے چلیں اس کی بارگاہ میں
کہ جس کو پرسہ پیش کرتے ہوئے آج دل چاہتا ہے کہ یتیموں کی بات شروع میں تھی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یتیموں کو پرسہ پیش کرتے ہوئے کچھ یتیم یاد آتے ہیں۔ وہ مکہ المکرمہ تھا جہاں علی یتیم ہوئے، وہ شہر مکہ تھا جہاں حضرت جعفر یتیم ہوئے، شہر مکہ تھا جناب عقیل یتیم ہوئے، ام ہانی یتیم ہوئی۔ لیکن مجھے دو یتیم ایسے یاد آتے ہیں جو یتیم ہوئے اور قید خانے میں ہو گئے۔ یہ کون سے شہزادے ہیں کہ جو باپ سے بچھڑ کر قید خانے میں ایسے تھے کہ بھائی بھائی سے رو کر کہتا تھا 8 سال کا ہے ابراہیم اور 10 سال کا ہے محمد، یا اس کے برعکس بڑا محمد ہے چھوٹا ابراہیم، کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے رو کر کہتے تھے بھیا ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، اپنا تعارف تو کرائیے۔ جب بوڑھا نگران قید خانے کا روٹی رکھنے کے لیے آیا تو اس سے تعارف شروع کیا بڑے شہزادے نے، شیخ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ شیخ نے کل پیغمبر کا نام سنا سر جھکا دیا، کیا تو جناب جعفر طیار کو جانتا ہے، حیدر کرار کو جانتا ہے؟ کہتا تھا شیخ بوڑھا کہ بچوں تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہم آل رسول ہیں، ہم عقیل کے مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم حیدر کرار کی اولاد سے ہیں، ہم رسول خدا کی آل سے ہیں۔ وہ قدموں پہ گر پڑا کہتا تھا بچوں غریب بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، میں آپ کو پہچان نہ سکا، رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا، مجھ پر جو بنے گی گزر جائے گی، میں تو قریب المرگ ہوں، مگر تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا، نکل جانا، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بچے رات کے اندھیرے میں نکل تو گئے مگر اجنبی شہر ہے، اے اولاد والو اگر رات کے اندھیرے میں لائٹ گئی ہوئی ہو اور تمہارے بچے گھر کے باہر ہو کتنا پریشان ہوتے ہو۔ 8 سال کا بچہ گھر کے باہر ہو، 10 سال کا بچہ گھر کے باہر ہو، آپ کتنی بار اٹھ کے چکر لگاؤ گے بچہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ رات کا اندھیرا، مسلم کے یتیم، ارے کوئی دروازہ کھلا نہیں ملتا، ایسے میں اپنے آپ کو پوشیدہ کیا۔ پھر قسمت نے ایک ایسے گھر میں پہنچا دیا جو مومنہ کا گھر ہے۔ مومنہ نے بڑا اہتمام کیا محبت کی، ہاں مسلم کے شہزادے آئے ہیں، یتیمان مسلم آئے ہیں، بچوں کو کرم کھانا کھلایا گیا، بچوں کے لیے لباس کا انتظام کیا گیا۔ بہت تھکے ہوئے تھے، عشاء کے فوراً بعد بچے بستر پہ چلے گئے۔ حالت خواب میں چھوٹے نے بابا کو دیکھا، اٹھ کے رونے لگا، بابا ابھی تو آئے تھے، ارے بغیر لیے ہوئے چلے گئے واپس۔ دونوں بھائی گلے مل کر روئے، خبر نہ تھی کہ آواز قاتل تک پہنچے گی۔ ارے ہائے اس خاتون کا داماد بچوں کی آواز سن کر حجرے میں آیا، زلفوں سے کھینچتا ہوا۔ اسلام کہتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس نے زلفوں سے پکڑ کر کھینچا، ارے فریاد کرتی رہ گئی مومنہ۔ نہ حبشی غلام نے تلوار چلائی ہے، نہ جوان بیٹے نے حکم مانا ہے، ملعون خود ہی نہر کے کنارے لایا۔ بچوں نے فریاد کی، زندہ لے چل ابن زیاد کے پاس، کہا نہیں سر کاٹ کے لے جاؤں گا، مجھے خوف ہے کہیں کوئی تم کو مجھ سے چھین نہ لے۔ کہا اچھا ایک اتنی مہلت دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے نماز پڑھی ہے، پھر کہا ظالم ایک اور احسان کر دے کہ ہم دونوں بالکل اکیلے ہیں، بھائی کو بھائی کا کٹتا ہوا گلا نہ دکھانا، ایسی تلوار چلا دینا کہ دونوں ایک ساتھ گلے کٹ جائیں، مگر ظالم نے یہ قبول نہ کیا۔ رونے والوں شریعت کہتی ہے اگر حیوان کو بھی ذبح کرو تو اس کی جنس کا حیوان اسے
دیکھ نہ رہا ہو، مگر بھائی کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا گیا، ایک کی لاش اٹھا کے پانی میں ڈالی، جیسے ہی موجوں پر پانی میں چلنا شروع کیا لاش نے، ارے آواز دی چھوٹے نے بھیا اکیلے نہ جانا، اس کی لاش بھی ڈالی گئی، دونوں لاشوں نے گلے میں باہیں ڈال لی، واہ غربتا، نہ ماں سامنے نہ آقا حسین۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ مسلم کے یتیموں کا واسطہ پروردگار مسلم کے یتیموں کا واسطہ تمام تر مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ آل رسول کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار جہاں جہاں صاحبان ایمان ظلم کا شکار ہیں تمام کی حفاظت فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کے لیے التماس کی جائے، ایک مسئلہ شرعی کے طور پر، اور اس کے بعد